الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وسلم تسليماً كثيراً أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ومن لم يستطع فبلسانه ومن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني محترم ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب تمام بھائی بہنوں کو خوش آمدید ہے پروگرام جستجو کے اندر۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ کریم آپ سب کو صحت و سلامتی والی زندگی نصیب فرمائے، اپنی محبت والی، اپنی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت والی زندگی نصیب فرمائے، اور دنیا کے اندر ہر قسم کے شرور سے، فتن سے، وبا سے، بلا سے، وائرس سے اللہ آپ سب کی، ہم سب کی، ہمارے بچوں کی، ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے، اور جو کچھ ہم آج سنائیں اللہ کریم سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے ہم سب کے لیے کہ الحمدللہ ہم سب کلمہ گو ہیں، صاحب کلمہ ہیں، صاحب ایمان ہیں۔ یہ بہت بڑی نعمت اللہ کی ہے اور بہت بڑا یہ احسان ہے۔ اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر بے شمار نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے، بے شمار احسانات کا تذکرہ کیا ہے، لیکن ایمان اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم والی نعمتوں کا خصوصی تذکرہ فرمایا ہے اور احسان جتلایا ہے، احسان جتایا ہے کہ بندو میں نے تجھ پہ یہ احسان کیا کہ میں نے تمہیں ایسے محبوب اور عظیم المرتبت رسول کی امت میں پیدا فرمایا۔ تو بہرحال ایمان کے بارے میں بھی ہمیں حکم ہے کہ ایمان جو ہے اللہ پاک کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی، ہمیں اسلام جیسا اپنا پسندیدہ اللہ پاک نے ہمیں دین عطا فرمایا۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں ان نعمتوں کی قدر دانی کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال میں بڑا مشکور ہوں آپ تمام بھائی بہنوں کا۔ دیکھیں آپ ہی کے دم سے یہ سارے پروگرام ہوتے ہیں، آپ الحمدللہ سنتے ہیں، آپ اپنا وقت نکالتے ہیں، وقت آپ کا بہت قیمتی ہوتا ہے۔ اللہ کریم سے یہ بھی دعا ہے یا اللہ ہم پر جو یہ یقین ایک امانت ہوتی ہے، ہمیں اسلام چینل والوں کا بھی بڑا مشکور ہوں، یہ ہم پر اعتماد کرتے ہیں، ٹرسٹ کرتے ہیں کہ ہم آپ کو دین کی بات بتائیں گے، اللہ رسول کی طرف بلائیں گے، تو اللہ کرے کہ اس امانت اور دیانت کے اندر بھی ہم سے کوئی خیانت نہ ہو، ہم بالکل مخلصانہ مشفقانہ انداز میں اللہ کی رضا خوشنودی کے لیے آپ کو ہم دین کی باتیں بتائیں، کسی قسم کا کوئی اور غرض و غایت شامل نہ ہو، محض اللہ کی رضا شامل ہو ہمارے سنانے میں، دین کی بات کرنے میں۔ اور آپ حضرات جو ہمیں وقت دیتے ہیں، ہماری باتوں کو سنتے ہیں اور اعتماد کرتے ہیں، سب سے بڑھ کے آپ اسی امید پر تو ہماری بات آپ سنتے ہوں گے، اسی امید کے ساتھ
کہ اسلام چینل والوں کی طرف سے یہ پروگرام آ رہا ہے، یہ جستجو ہے یا دیگر بہت سے جو پروگرام آتے رہتے ہیں، اس میں ہم خیر کی بات سنیں گے، اس میں ہم اچھی باتیں سنیں گے، آپ پر ہمارا اعتماد ہے۔ اللہ کرے کہ اس اعتماد کے اندر، اس بھروسے پر ہم 100% پورے اتریں، آپ کے ساتھ باتیں کرنے میں کوئی ہم سے خیانت نہ ہو، کوئی ہم سے غلط بات منہ سے صادر نہ ہو جائے جو آپ کے لیے کسی کے لیے بھی ہرٹ کا ذریعہ بنے، دل آزاری کا ذریعہ بنے۔ اللہ کرے کہ جو کام ہمیں سونپا گیا ہے، یہ 1.5 گھنٹے کا پروگرام ہوتا ہے جستجو کے نام سے، آپ دیکھتے رہتے ہیں حضرت امام صاحب اپنے ملفوظات سے آپ کو مستفید کرتے رہتے ہیں، تو یہ وہی پروگرام ہے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے یا اللہ اس سے جو وقت ہمیں 1.5 گھنٹے کا ملا ہے، صحیح دین کی صحیح باتیں صحیح انداز سے ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اللہ کریم کا جو دین ہم سب کو معلوم ہے، دیکھیں اللہ پاک نے نبوت و رسالت کا جو سلسلہ قائم کیا تھا، آدم علیہ السلام سے نبوت کا اور رسالت کا، پیغمبری کا سلسلہ ایک چین جو شروع ہوا، اس کا آغاز کیا حضرت آدم علیہ السلام سے، اس کام کا آغاز ہوا، اس فریضے کا آغاز ہوا اور اس کو انجام تک پہنچایا۔ اس سلسلے کی آخری کڑی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم سب کو معلوم ہے، ہر مسلمان جانتا ہے، ہر مسلمان الحمدللہ اس بات کو تو یقینی طور پہ جانتا ہے کہ دیکھیں نبوت کا سلسلہ، رسالت کا سلسلہ، وحی کا سلسلہ اب ختم ہو گیا ہے، نبوت کا دروازہ اب بند ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیاری حدیث کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اے لوگوں میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں، کسی قسم کا کوئی رسول نہیں آئے گا، کسی قسم کا کوئی نہ امتی رسول آئے گا نہ نبی رسول، کوئی رسول نہیں آئے گا۔ انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، آخری پیغام، میں خاتم النبیین ہوں، لا نبی بعدی، اے لوگوں میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میرے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا، میرے بعد کوئی وحی نہیں آئے گی، میرے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی، میرے بعد اللہ پاک کا سلسلہ، کلامی کا سلسلہ زمین سے ختم ہو گیا۔ اب اللہ کریم کسی سے فرشتوں کے ذریعے اب گفتگو نہیں فرمائیں گے، کلام نہیں فرمائیں گے۔ میرے استاد کہا کرتے تھے دیکھو اب نبوت کا دروازہ بند ہوا ہے، رسالت کا دروازہ بند ہوا ہے، لیکن ولایت کا دروازہ نہیں بند ہوا۔ قیامت تک ہم میں کا کوئی بھی شخص بڑے سے بڑا ولی بن سکتا ہے، صدیق بن سکتا ہے، صالح بن سکتا ہے، شہید یعنی نبوت کے دروازے بند ہوئے ہیں، ولایت کے دروازے نہیں بند ہوئے ہیں۔ قیامت تک آپ بڑے سے بڑے ولی پیدا ہو سکتے ہیں، بڑے سے بڑا ولی یا صدیق پیدا۔ اللہ کریم سے دعا کیا کریں کہ اللہ ہمیں بھی اپنے ولیوں میں شامل فرما دے۔ ولی تو ہم ہیں الحمدللہ، ہمیں کا ہر شخص اللہ کا ولی ہے۔ اللہ پاک نے تذکرہ فرمایا کہ اللہ ولی المومنین، اللہ ولی ہے، اللہ پاک دوست ہیں مومنین کے۔ تو ایک مسلمان، ایک مومن، ایک مسلم اتنا قیمتی ہے ناظرین، اتنا قیمتی ہے، اتنا قیمتی ہے، اللہ کرے اس قیمت کا ہمیں اندازہ ہو کہ ہم لوگ کتنے قیمتی ہیں، اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو کتنا قیمتی بنایا۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ نبوت و رسالت کا سلسلہ ختم ہوا، اب کوئی نبی تشریف نہیں لائیں کوئی رسول تشریف نہیں لائیں گے، حضرت جبرائیل اب تشریف نہیں لائیں گے وحی لے کے، وحی کا سلسلہ دروازہ بند ہو گیا۔ لیکن ظاہر ہے کہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے ناظرین کہ یہ ہمارا اور آپ کا دین جو ہے یہ قیامت تک کے لیے دین، یہ دین کسی محدود علاقے کے لیے نہیں، محدود وقت کے لیے نہیں، محدود زمانے کے لیے نہیں، محدود کسی ملک کے لیے نہیں، کسی علاقے کے لیے نہیں، یہ تو قیامت تک کے لیے ساری کی ساری کائنات کے لیے دین آیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے، ساری کائنات، آپ فخر موجودات ہیں، آپ نبی رحمت ہیں، آپ نبی کائنات ہیں، آپ رسول کائنات ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب مسئلہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب نبوت کا دروازہ بند ہو گیا تو اب یہ دین قیامت تک کیسے چلے گا؟ اس دین کو پھیلائے گا کون؟ اس دین کی دعوت و تبلیغ کون دے گا، کون کرے گا؟ دعوت و تبلیغ کا کام کون کرے گا؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ جب نبی نہیں آئیں گے، پیغمبر نہیں آئیں گے تو ب یہ دین آگے کیسے چلے گا؟ تو اللہ پاک نے یہ ذمہ داری، اب دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری، یاد رکھیں کہ دعوت و تبلیغ ہمارے اور آپ کے دین کی بقا کا بھی دار و مدار دعوت و تبلیغ پر ہے، اور ترقی کا بھی دار و مدار ہمارے دین کی ترقی کا، اشاعت کا اور بقا کا بھی دار و مدار دعوت و تبلیغ پر ہے۔ اور یہ کام اب کس پر ہے؟ فرمایا کہ اب یہ کام پوری امت کو سونپ دیا گیا ہے، پوری کی پوری امت کو۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے سورہ آل عمران کی، فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس،
اے لوگو تم بہترین امت بنا کے بھیجے گئے ہو۔ قربان جائیے، اللہ کرے کہ ہم امت بن جائیں، فرقے سے ہم توبہ کر لیں، فرقہ بندی سے، گروہ بندی سے ہم توبہ تائب ہو کر اللہ ہمیں امت بنا دے، اللہ ہمیں امت بنا دے۔ کاش کہ اس کی طلب بھی ہمارے اندر پیدا ہو۔ آج ہم کیسے گروہ میں بٹے ہوئے ہیں، کیسے ہم گروہ میں آج بٹ گئے۔ اللہ پاک نے ہمیں امت بنا کے بھیج، فرمایا کنتم خیر امہ، اے لوگو تم بہترین امت ہو، تمہارے اندر خیر ہی خیر ہے۔ اب پوری امت کے بارے میں فرمایا، اس میں تخصیص نہیں کی۔ قربان جائیے قرآن کے اسلوب پہ، نہ مردوں کی تخصیص، نہ عورت کی، نہ کسی علاقے کی تخصیص کی، نہ علماء کی تخصیص کی، نہ غیر علماء کی کسی کی تخصیص نہیں۔ فرمایا کہ تم پوری امت من حیث الامت، تم سارے کے سارے کیا ہو؟ بہترین امت ہو۔ اور بہترین امت کی جو وجہ ہے کیوں تم بہترین امت ہو، چونکہ اب وہ خیر والا کام، وہ بہترین کام، وہ شاندار کام جو انبیاء علیہ السلام کیا کرتے تھے اپنے دور میں، زمانے میں، اب وہ شاندار کام، بہترین کام، خیر والا کام تمہیں سونپا جا رہا ہے۔ اللہ کریم تمہیں عطا فرما رہے ہیں، تمہیں دیا جا رہا ہے، وہ تمہارے کاندھوں پر وہ ذمہ داری ڈالی جا رہی ہے، وہ فریضہ دیا جا رہا ہے۔ چونکہ اس کام کو تم کرنے والے جب بنو گے تو فرمایا کنتم خیر امہ، اے لوگو تم بہترین امت ہو، تم بہترین امت ہو۔ کتنا خیر ہے تم خود اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ آج سب سے بڑا مسئلہ دیکھیں پوری دنیا کے اندر، خصوصاً ہم مسلمانوں کے ساتھ، ہمیں خود اندازہ نہیں ہے کہ ہم مسلمان جو ہیں نا، مسلمان ہم کتنی قیمتی ہیں اللہ کی نظر میں، ہماری کیا قدر و قیمت ہے اللہ کی نظر میں، ہمارا منصب کیا ہے، ہماری منزل کیا ہے، ہمارا مبدأ کیا ہے، ہمارا معاد کیا ہے، ابتدا کیا ہے، انتہا کیا ہے، کہاں کیا ہے، ہم آئیں کہاں، ہمیں جانا کیا، اور ہماری اوپر ذمہ داریاں کیا۔ آج اس بات کے حوالے سے بہت سخت اویئرنیس کی ضرورت ہے ناظرین، بہت سخت ایک مسلمان کو یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ اللہ کا بندہ تو مسلمان ہے، تو اللہ کی نظر میں عام انسانوں کی طرح نہیں ہے، عام جانور کی طرح نہیں ہے، عام مخلوق کی تو عام نہیں، تو خاص ہے۔ جو ایمان والا ہو گیا وہ خاص بن گیا، وہ خیر امت بن گیا، خیر امت کا حصہ بن گیا، خیر امت کا حصہ۔ آپ قربان جائیے، اللہ پاک جب کسی کو خیر والا کہہ دیں تو اللہ اکبر، پھر اس کی خیریت میں، اس کی اللہ اکبر خوبصورت ہونے میں، شاندار ہونے میں، خیر و بھلائی میں کیا شک باقی رہ جاتا۔ فرمایا کہ اے لوگو تم بہترین امت اخرجت للناس، جانتے ہو تمہیں یہ خیریت کیوں دی گئی ہے، یہ خیر کا لباس کیوں پہنایا گیا ہے، خیر کا تاج تمہیں کیوں دیا، اتنا بڑا لقب اللہ پاک تمہیں کیوں دے رہے ہیں، کیوں؟ فرمایا کہ اخرجت للناس، اے لوگو تم ساری کائنات کے لیے، ساری کائنات کی نفع رسانی کے لیے برپا کیے گئے، تم ساری انسانیت، دیکھیں للمسلمین نہیں کہا، للمؤمنین نہیں کہا، کسی خاص علاقے کی طرف اشارہ نہیں کیا، فرمایا کہ تم سارے کے سارے، مرد بھی عورت بھی، چھوٹے بڑے، جو کلمہ گو ہے وہ سارے کے سارے خیر والے لوگ ہیں، خیر والے بندے ہیں میرے۔ کیوں؟ اخرجت للناس، اس لیے کہ تمہیں ساری کائنات کے لیے نفع رسانی کے لیے، ساری کائنات کے نفع کے لیے برپا کیا گیا ہے، پیدا کیا گیا، ساری کائنات للناس، ساری انسانیت، ساری کائنات کے لیے، ساری بنی نوع انسان کے لیے، ان کی نفع رسانی کے لیے تمہیں بھیجا گیا، برپا کیا گیا۔ یہ تمہارا پہلا منصبی فریضہ ہے، فریضہ منصبی، پہلا تمہارا منصب، پہلا کام تمہارا، کہ تمہارے اندر ساری کی ساری انسانیت کے حوالے سے تمہارے اندر درد ہونا چاہیے، درد ہوگا تبھی تو بھلائی کرو گے۔ آج المیہ کیا ہے؟ آج المیہ یہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ آج ہم لوگ دانش مند تو بہت ہو گئے ہمارے یہاں، درد مند لوگ ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آج ہماری معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں، ہمارے اللہ اکبر گرد و نواح میں درد مند لوگوں کی ضرورت ہے، دانش مند لوگ تو بہت ہو گئے ہیں، آج درد مند لوگ نہ رہے، درد مند لوگ نہ۔ آپ کو اندازہ شاید نہ ہو، دیکھیں انبیاء علیہ السلام، اللہ پاک جب ایک ہستی کو، ایک ذات کو نبی بناتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، معلوم ہے کہ اللہ پاک کسی انسان کے لیے نبی بنانے کا فیصلہ کب کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ جب کسی انسان کے اندر
کسی ہستی کے اندر انتہا درجے کی محبت اور شفقت ہو ساری کی ساری کائنات سے، ساری کی ساری مخلوق سے، تو اللہ پاک اس کو نبی بنانے کا فیصلہ فرماتے ہیں کہ یہ میرا بندہ نبی بننے کے قابل ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کہیں میں نے پڑھا، آپ کو بھی سنا دوں، شیئر کروں۔ یہ وہ دور ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو باضابطہ نبوت نہیں ملی، ابھی کتاب نہیں ملی، تورات نہیں ملی۔ موسیٰ علیہ السلام بکری چرا رہے ہیں، بکری چراتے چراتے بکری کا ایک ریوڑ میں سے ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ ریوڑ چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے، دوڑ رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے دوڑ رہے، ننھا سا معصوم سا بچہ بکری کا۔ کہتے ہیں بہت دور دوڑنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں وہ بچہ آتا ہے، اور بچہ اس چھوٹا سا بکری کا بچہ، معصوم بچہ، اس کی سانسیں اوپر نیچے ہو رہی ہیں اور کانپ رہا ہے، ہانپ رہا ہے، سانس اس کی تیز ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اس کو پکڑ کے گلے سے لگاتے ہیں، اس کو چومتے ہیں، اس سے کہتے ہیں کہ اللہ کی مخلوق، ننھی مخلوق، چل تجھے اگر میری فکر نہیں تھی کہ میں بھی تھک جاؤں گا تیرے پیچھے دوڑ دوڑ کے میں بھی بڑا تھک گیا ہوں، لیکن تجھے اپنی ننھی جان کا تو خیال ہوتا، تو اپنی ننھی جان کی فکر تو کرتا کہ تو دیکھ تیری جان کتنی ہے، تھوڑی ننھی سی تو تیری جان ہے، تو دوڑ کے تو بے قابو ہو رہا ہے۔ تو اس کو موسیٰ علیہ السلام اس بکری کے بچے سے باتیں کرتے ہیں کہ تجھے کیا ہو گیا، کیوں تو اتنا دوڑ، کیوں تو نے اپنی ننھی سی جان کو تھکا دیا؟ کہتے ہیں اللہ کریم اس واقعے کو دیکھ رہے تھے، اللہ علیم بذات، اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہوتا، اللہ ہر جگہ حاضر و ناظر۔ اللہ پاک نے جب موسیٰ علیہ السلام کا یہ ری ایکشن، یہ رد عمل، یہ ایکشن اور یہ برتاؤ دیکھا ایک ننھی سی مخلوق کے ساتھ، واللہ عالم یہ روایت کی صحت کہاں تک ہے، لیکن میں نے پڑھا ہے تو میں شیئر کر رہا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کی اس واقعے کو اللہ پاک نے دیکھا تو اللہ پاک نے اس وقت فیصلہ فرمایا کہ یہ موسیٰ، یہ تو اللہ اکبر، اس کے سینے میں اس قدر رقت والا دل، اس قدر نرم دل، جو ایک ننھی سی مخلوق پر اتنا رحم کھانے والا، ترس کھانے والا دل جس کے سینے میں ہو، اسے تو نبی بنانا چاہیے۔ ایسی ہستی، ایسی ذات تو نبی بننے کے قابل ہے۔ اللہ کو اتنی پسند آئی یہ ادا اتنی پسند آئی۔ تو ناظرین میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ پاک نے نبوت و رسالت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اب یہ کام ہم میں سے ہر شخص کی ذمہ، یہ ذمہ داری ہے، ہر شخص کی ذمہ داری ہے، خصوصی طور پہ علماء کی، اہل علم حضرات کی، جو دعوت و اصول کو جانتے ہیں، جو دعوت کے حوالے سے دین کا علم رکھتے ہیں، مرد عورت سب پہ، اور عموماً ہر امتی کے ذمہ یہ چیز جو ہے نا، یہ فریضہ ہے، ایک فرائض میں سے ایک بہت بڑا فریضہ، اور اس فریضے کے حوالے سے صدیاں گزر گئیں، ہم اس فریضے سے بالکل آج کنارہ کش ہو گئے ہیں، صدیاں گزر گئیں، ہم نے اس کام کو چھوڑ دیا۔ تو فرمایا کہ تم بہترین امت ہو، کیوں ہو؟ تمہارے ذمہ 3 کام لگائے گئے ہیں، 3 خصوصیات ہیں تمہارے اندر، جن خصوصیات کی وجہ سے اتنا بڑا لقب میں تمہیں دے رہا ہوں۔ سب سے پہلی خصوصیت تمہاری یہ ہونی چاہیے کہ تم ساری کی ساری انسانیت کا درد تمہارے اندر ہو، پیدا کیا انسان کو درد دل کے واسطے، درد ہو تمہاری انسانیت۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی، اللہ اکبر، آپ سیرت کا مطالعہ کریں، آپ کی سیرت کے اندر جو واقعات آتے ہیں، جو اس قدر امت کا درد، اور صرف ماننے والوں کے حوالے سے نہیں، نہ ماننے والوں کے حوالے سے بھی، جو باغی ہیں، نہیں مانتے، جنہوں نے انکار کیا ہے، جنہوں نے بغاوت کی ہے، جنہوں نے تکلیف پہنچائی ہے۔ جب آپ مکہ مکرمہ میں فاتحانہ داخل ہوئے ناظرین، اس وقت کے موقع پر اللہ پاک نے منظر کشی کی ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کیا فرمایا کہ آج کے دن میں وہی کہوں گا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، اے لوگو آج کے دن کوئی انتقام نہیں، کوئی انتقام نہیں لوں گا میں تم سے، کوئی انتقام نہیں، کوئی بدلہ نہیں، کوئی بدلہ نہیں۔ آپ دیکھیں کہ اللہ اکبر، فتح مکہ، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث کے اندر روایت آتی ہے کہ جب آپ مکہ مکرمہ میں فاتحانہ داخل ہوئے تو اس قدر عاجزی انکساری کا یہ عالم تھا کہ آپ کی تھوڑی شریف داڑھی شریف اونٹ کے کوہان سے ٹچ کر رہا تھا، چہرہ بالکل جھکا ہوا، عاجزی انکساری کے ساتھ مکہ میں آپ داخل ہو رہے ہیں۔
حالانکہ آپ چاہتے تو ان تمام لوگوں کو، ظالموں کو کھڑا کر کے آپ ان سے انتقام لے سکتے تھے، لیکن نہیں، آپ نے فرمایا اے لوگوں، میں آج کے دن وہی بات کہوں گا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے سامنے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، کوئی آج کے دن کوئی انتقام نہیں۔ تو معاف کرنا، جھک جانا، درگزر کرنا اتنی اچھی صفت ہے ناظرین، اتنی اچھی صفت ہے کہ آپ اس کے اندر دور رس جو فائدے ہیں آپ اس کو امیجن نہیں کر سکتے، آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ بہت مشہور ہمارے یہاں ایک شخص گزرا ہے، آپ کو معلوم ہوگا، نیلسن منڈیلا کے نام سے، بہت بڑا امپائر، بہت اس کی سارے حالات آپ کے سامنے۔ اس کے بارے میں ایک واقعہ میں نے پڑھا، میں شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں ایک موقع پر جب وہ ساری مشقتیں جھیل کے اور مصائب جھیل کے، صبر آزما حالات سے نکل کے واپس جب وہ آتے ہیں اور لیڈرشپ ان کو ملتی ہے اور صدر بنتے ہیں، تو کہتے ہیں ایک مرتبہ وہ کہیں سفر پہ تھے، تو راستے میں کہیں ان کو بھوک لگی تو کسی ہوٹل میں بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ سامنے ایک شخص ٹیبل پہ بیٹھا ہوا تنے تنہا کھانا کھا رہا ہے۔ تو اپنے خادم کو انہوں نے کہا کہ اس شخص کو کہو کہ ہمارے ٹیبل پر آ کے ہمارے ساتھ کھانا کھائے۔ بہرحال ان کے اس خادم نے اس شخص کو جا کے کہا کہ سر آپ کو بلا رہے ہیں اور اپنے ٹیبل پہ دعوت دے رہے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ آ کے کھانا کھائیں۔ کہتے ہیں وہ شخص آ تو گیا لیکن اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا، لرزہ بر اندام تھا، اور وہ لقمہ اس کے منہ میں اچھی طرح نہیں جا پا رہا تھا، بالکل پریشان۔ بہرحال نیلسن منڈیلا اس کو دیکھتے رہے اور پھر اس سے نظر پوشی بھی کرتے رہے، نظر ہٹاتے۔ بہرحال ایک مرحلہ تھا کھانا کھا کے وہ جب چلا گیا تو اس خادم نے نیلسن منڈیلا کے سیکورٹی گارڈ نے پوچھا کہ سر کیا ماجرا ہے؟ آپ نے اس شخص کو بلایا اپنے ٹیبل پہ، وہ کھانا کھا رہا تھا اور کھانا کھاتے ہوئے اس کی جو حالت تھی قابل دید تھی، وہ کانپ رہا تھا، وہ ہانپ رہا تھا، آپ نے اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی، بڑے اچھے انداز میں آپ نے اس کو ویلکم کیا ٹیبل پہ۔ کیا ماجرا؟ کہتے ہیں کہ نیلسن منڈیلا نے جو جواب دیا، بڑا عجیب جواب دیا۔ اس نے بتایا کہ یہ وہ شخص ہے کہ جو جیل میں جو صعوبتیں میں نے برداشت کی، یہ جیلر تھا ہمارا جیل میں، اور مجھے اتنی سخت سزا دیتا تھا، میرے ساتھ اتنی زیادتی کرتا تھا کہ آج میں نے اس پر جب نظر پڑی تو مجھے وہ سزائیں مجھے یاد آ گئیں، مجھے سزائیں یاد آ گئیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ وہ ایک دور تھا، آیا اور چلا گیا، اور اس وقت میں صدر بنا ہوں۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں جو لوگ بڑے ہوتے ہیں نا دنیا میں بھی، جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں، زیرک دانشمند لوگ ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ انتقام، سب سے بڑا انتقام یہ ہے کہ آپ اس کو معاف کر دیں، درگزر کر دیں۔ اللہ پاک کو بہت یہ چیزیں سب سے زیادہ اسلام نے ہمیں سکھائیں، سب سے زیادہ ہمیں اسلام نے ان چیزوں کو سکھایا۔ دنیا میں دیکھیں بڑی بڑی جنگیں ہوئی ہیں، جاپان پر بم مارا گیا اور ہیروشیما پر، آپ پتہ جاپان نے بدلے میں بم نہیں گرائے، اس نے بدلے کے طور پہ، انتقامی طور پہ اپنے آپ کو اس نے کیا کیا؟ ترقی کی راہ پر گامزن کیا۔ آج جاپان ہے۔ تو آپ قربان جائیں اسلامی تعلیمات پر کہ سب سے زیادہ جو ہمیں جس چیز کی، جن خصوصیات کو اور جن صفات کو اختیار کرنے کی تعلیم ہمیں دی، آج غیروں نے ان خصوصیات کو اپنایا ہوا، غیروں نے اپنایا ہوا ہے۔ تو بہرحال عرض کر رہا ہوں ناظرین کہ دعوت و تبلیغ جو ہے صدیاں گزر گئیں، اس کام کو ہم نے بالکل مکمل طور پہ آج چھوڑا ہوا۔ آج اس بات کی بڑی عام ضرورت ہے کہ اثر نو اس کام کو اپنا کام ہم بنائیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ 3 خصوصیات کی وجہ سے تم کو میں نے خیر امت کا لقب خطاب عطا فرمایا۔ اخرجت للناس، تم ساری انسانیت کی نفع رسانی کے لیے برپا کیے گئے ہو، یعنی ان کے لیے ہمدرد ہے، ان کی ہمدردی تمہارے دل میں ہو، درد ہو پوری کی پوری انسانیت، صرف ماننے والوں کے نہیں، دوستوں کے لیے نہیں، دشمنوں کے لیے بھی، ان کے لیے بھی تمہارے دل میں درد ہو کہ یہ بندہ بھی کیسے جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والا بن جائے، شر سے بچ کر خیر کی طرف جانے والا یہ بندہ، یہ بندی کیسے بن جائے، اس کی فکر، اس کی تڑپ، اس کی طلب، اس کے لیے پھر کوشش۔ مختصر سے بریک کے لیے بھی جانا، انشاءاللہ بریک کے بعد پھر حاضری ہوتی ہے انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام جستجو میں آپ تمام بھائی بہنوں کو خوش آمدید ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ پاک ہے ہم سب کی حفاظت فرمائے، دین کی صحیح سمجھ فہم ہم سب کو اللہ نصیب فرمائے، دعوت و تبلیغ کے حوالے سے بھی اللہ ہم سب کو داعی بنائے، ہم سب کو دین کی دعوت و تبلیغ کے لیے اللہ ہم سب کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کالز بھی آن ہے، آپ چاہیں تو سوالات بھی کر سکتے ہیں آج کے موضوع سے متعلق، یا کوئی بھی مسئلہ آپ کے ذہن میں ہو قرآن و حدیث کی روشنی میں انشاءاللہ اس کے جواب دینے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ کریم آپ کو بہت برکتیں عطا فرمائے۔ دیکھیں یہ وقت جو ہے نا اللہ پاک کی طرف سے ایک بہت قیمتی تحفہ ہے، نعمت ہے، اور ہمیں اس وقت کا صحیح معنوں میں صحیح انداز سے استعمال کرنا چاہیے۔ وقت جو ہے ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ ہمیں موت سے قریب کر رہا ہے، ہم اپنی قبر سے قریب ہو رہے ہیں، موت سے قریب ہو رہے ہیں، تو وقت کے حوالے سے اسلام نے بڑی ہمیں تاکید بھی کی ہے۔ بہرحال اللہ ہم کریم ہے، جو زندگی ہماری گزر گئی کمی کوتاہی کو معاف فرمائے، اور جو زندگی بچ گئی ہے رہ گئی ہے اللہ کریم سے دعا کیا کریں کہ اللہ جو بچی ہوئی زندگی ہے اپنی مرضیات، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضیات کے روشنی میں ہم سب کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اچھا، ہمارے ساتھ کالر ہیں، جی کال لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ خیریت سے ہیں بھائی؟ الحمدللہ، بہت شکریہ۔ اچھا، میں نے ایک سوال تو پوچھنا ہے، اور خواب کی تعبیر آپ بتا دیں گے؟ خواب اگر مختصر ہو میری بہن، جی خواب مختصر ہے، اور میں ہر خواب کا نہیں پوچھتی، لیکن یہ ذرا ضروری ہو گیا ہے پوچھنا، اس لیے آپ کو تکلیف دے رہی ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے یہاں پہ کرسپ ملتے ہیں نا واکرز وغیرہ کے، اس میں سیزننگ ہوتی ہے، جیسے چکن فلیور یا باربیکیو فلیور، ہم تو ویسے ریڈی سالٹیڈ ہی لیتے ہیں، لیکن کیا ہم کھا سکتے ہیں یہ؟ ایک تو سوال یہ ہے۔ سوری، اس کو دہرائیں، آپ کیا سوال تھا؟ سوال یہ ہے کہ جیسے کرسپ ملتے ہیں نا سپر مارکیٹوں میں، جو بچے بھی کھاتے ہیں، ہم لوگ کھاتے ہیں ریڈی سالٹیڈ یا سالٹ اینڈ ونیگر والے، اس طرح سے چکن فلیور کے بھی ملتے ہیں، باربیکیو فلیور کے بھی ملتے ہیں، کیا ہم چکن فلیور کے کھا سکتے ہیں؟ یہ ہمارے لیے حلال ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے، ایک تو یہ سوال ہے۔ جی۔ دوسرا یہ ہے خواب کہ ایسا ہوا کہ میری بھانجی ہے، اس نے یہ دیکھا خواب میں کہ میری امی کا گھر ہے، امی جو ہے نا میری والدین میرے فوت ہو چکے ہیں، اللہ ان کو جنت نصیب کرے دونوں کا، اور ان کا مکان تھا اپنا ذاتی، اور وہ ورثے میں تقسیم ہو گیا، وہ بک گیا، ٹھیک ہے۔ تو میری بھانجی نے یہ دیکھا کہ وہاں پر کوئی دعوت ہے، شادی ہے، اور بہت سے لوگ ہیں اس میں، اور سارے بہن بھائی ہیں، ہم سب بہن بھائی بھی ہیں، ماشاءاللہ 12 بہن بھائی ہیں۔ تو اس بچی نے دیکھا کہ اس کی امی بھی ہیں، لیکن وہ ایک دم سے غائب ہو گئی۔ خیر، وہ ڈھونڈ رہی ہے۔ اتفاق کی بات ہے کہ اس نے بھی دیکھا، اور میری جو بھتیجی ہے اس نے یہ دیکھا کہ میری امی کے گھر میں نا اسی طرح جیسے پہلے سب لوگ جمع ہوتے تھے، سب بہن بھائی، ایک شادی کا سا سماں ہے، بڑی دعوت ہے، خوشی، بہت سب خوش ہیں، اور بہنوں کے بچے، بھائیوں کے بچے سب ہیں، اور مطلب وہ بڑی خوش ہو رہی ہے۔ پہلے تو وہ کہنے لگی کہ میں نے دیکھا کہ اذان کا ٹائم ہے، 4:15 بجے ہیں صبح کے، اور اس نے کہا ابھی 15 منٹ ہے اذان میں، تو میں تھوڑی دیر لیٹ جاؤں، تو میں پھر اٹھتی ہوں، ابھی اذان میں ٹائم ہے۔ تو وہ اس دوران اس نے دیکھا 10-15 منٹ کے اندر، جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے یہ دیکھ رہی تھی وہ۔ صحیح، ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ بہت شکریہ میری بہن۔ اچھا جی، نیکسٹ کالر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی میری بہن، میں نے ایک سوال پوچھنا تھا آپ سے۔ سوری، کیا پوچھنا تھا؟ وہ سوال پوچھنا تھا۔ پوچھیں میری بہن، پوچھیں۔ وہ جو صبح کی جو نماز ہے وہ فجر کی، جی، اس کے ٹائم مجھے ایسا لگتا ہے کوئی، مجھے بیسیکلی مجھے ڈر لگتا ہے صبح کی نماز کے وقت۔ جی۔ اچھا، تو آپ اٹھ کے وضو کرنے جاتی ہیں گھر میں؟ ہاں، میں گھر میں جاتی، وضو کرتی ہوں، سب کچھ کرتی ہوں، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے پیچھے کوئی کھڑا ہے۔ ٹھیک ہے، عرض کرتا ہوں۔ بہت شکریہ میری بہن، جزاکم اللہ۔ اللہ کریم آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ اچھا، پہلا جو سوال تھا اس حوالے سے، یعنی میری بہن مسئلہ یہ ہے کہ یعنی سوری ٹو سے ہماری یہاں بچوں کے حوالے سے بھی اور ہمارے یہاں بھی جو کھانے پینے کا جو سسٹم ہے، نظام بڑا دھرم بھرم ہو گیا ہے۔ تو بہرحال جو کرپس ہیں نا،
اس حوالے سے بہت کیئرفل ہمیں ہونا چاہیے، رہنا چاہیے۔ دیکھیں چکن کا جو فلیور ہے نا، اگر تو چکن یعنی فلیور ایک الگ چیز ہے، اس میں چکن کے ذبیحہ کے حوالے سے کوئی چیز اگر اس میں نہیں ہے، یعنی فلیور سے کیا مراد ہے بہت ضروری ہے جاننا۔ یا تو اس کا کوئی جیسے کہ اسٹرابری فلیور ہوتا ہے، بہت سی چیزیں فلیور بچے دودھ میں یا ملک وغیرہ میں ڈال کے پیتے ہیں، لیکن حتی الامکان اسلام نے اصل میں دیکھیں اصول بڑا اچھا بتلایا، فرمایا کہ دیکھو الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات، حلال واضح ہے، کلیئر ہے، جو چیز حلال ہے، حرام بھی کلیئر ہے، ان دونوں کے درمیان ایک چیز ہوتی ہے مشتبہات، کہ جس کے حلال اور حرام ہونے کے حوالے سے آپ کو یقین نہیں ہے، آپ یعنی اعتماد نہیں کر سکتی، یعنی کشمکش گو مگو والی صورتحال ہے، راؤنڈ والی صورتحال ہے، پتہ نہیں ہو سکتا حلال ہو، تو ایسے موقع پر شریعت نے ہمیں یہ کہا کہ ایسی چیزوں سے اجتناب کرنا زیادہ بہتر ہے۔ ظاہر وہ کھانا ضروری نہیں ہے، اس کے بغیر بھی ہم رہ سکتے ہیں، اور اگر بچیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ شیور ہیں کہ فلیور سے مراد ہے چکن جیسے کہ ہم باہر خریدتے ہیں نا، کوشش ہم لوگ کرتے ہیں کہ HMC والا چکن ہو، حلال ہو اور حلال ہم کھائیں، ایسی جگہوں سے ہم نہیں لیتے ہیں جہاں بظاہر حلال لکھا تو ہوتا ہے لیکن ہم شیور نہیں ہوتے ہیں، تو ہم ایسی جگہ سے بہت سے لوگ احتیاطی طور پہ نہیں لیتے اگرچہ شاپ کے اوپر لکھا ہوتا ہے۔ یہی مسئلہ یہاں بھی ہے کہ اگر آپ شیور ہیں کہ واقعی حلال ہے، وہاں جو کام کرنے والے لوگ ہیں وہ بہتر جانتے ہیں، ان کی جو لینگ بسا اوقات وہ حلال سوٹیبل لکھتے بھی نہیں ہیں، کچھ نمبرز آج کل ہوتے ہیں، کھانے کے حوالے سے بہت احتیاط کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اچھا، دوسرا سوال آپ نے خواب کے حوالے سے کہا ہے۔ دیکھیں میں نے پہلے بھی عرض کیا، خواب کے اصول بتا دیے ہیں کہ خواب میں اگر آپ مرحومین کو دیکھتے ہیں اور ان کو خوشحال دیکھتے ہیں، ہنستے ہوئے دیکھتے ہیں، اچھے لباس میں دیکھتے ہیں اور چہرے پہ فرحت سرور دیکھتے ہیں، بہت اچھا خواب ہے۔ الحمدللہ بہت اچھا خواب اس بات کی علامت ہے کہ وہ لوگ خوش و خرم ہیں، اللہ پاک کے رحمت کے سائے میں ہیں اور اللہ پاک نے ان پر رحم فرما دیا ہے، بہت اچھا خواب ہے۔ لیکن بہرحال دکھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بندے جب رشتہ دار آپس میں ایک دوسرے سے تعلق ہوتا ہے زندگی میں، تو اس تعلق کا اظہار اور اس تعلق کی وجہ سے بھی خواب میں ہم ایسے لوگوں کو کثرت سے دیکھتے ہیں جن کو ہم اپنی زندگی میں چاہتے مانتے تھے، جو ہمارے بہت قریب تھے، تو یہ تعلق بتانے کے لیے اور اس طرف بھی اشارہ ہوتا ہے کہ ان کے لیے مزید آپ جو ہے نا ایصال ثواب کیا کریں، تحفہ بھیجا کریں، ہدیہ دیا کریں۔ ان کے لیے بہترین تحفہ اور ہدیہ کیا ہے؟ آپ ان کو جب بھی قرآن مجید پڑھیں، بلکہ قصداً اس بات کی ہر شخص کو کوشش کرنی چاہیے ناظرین کہ جب بھی آپ نماز پڑھیں، نماز پڑھنے کے بعد جو مسنون دعائیں ہیں، مسنون صورتیں ہیں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مستقل معمول تھا، عادت شریفہ تھی آپ کی کہ ہر نماز کے بعد جب آپ مصلی پہ بیٹھتے تو نماز کے بعد ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیا جائے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ دیا جائے اور 3 مرتبہ سورۃ الفلق، سورۃ الناس پڑھ کے دیکھیں، مشکل سے 5 منٹ لگ سکتا ہے زیادہ سے زیادہ، تو یہ پڑھ کے اول آخر درود شریف پڑھ کے آپ ایصال ثواب کر دیا کریں۔ جتنے مرحومین ہیں، خصوصاً والدین ہیں، اور بھی دیگر عزیز، بلکہ پوری امت کے مرحومین کے لیے، مرحومات کے لیے یہ ادا اللہ کو بہت پسند ہے کہ جب کوئی بندہ یا بندی دوسروں کے لیے دعائے خیر کر رہا ہوتا ہے بے لوث، کوئی غرض نہیں، کوئی غایت نہیں، کوئی مقصد نہیں، کوئی لالچ نہیں، بے لوث ہو کے اللہ پاک کو یہ ادا بہت پسند، بے لوث ہو کے اب دعا کر دیا کریں، اللہ پاک کو بہت پسند، ایصال ثواب کر دیا کریں۔ اور یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، دونوں نے اگر بھتیجے نے بھی اور نیس نے بھی دیکھ لیا اور دونوں نے دیکھیں تو اس کا یعنی تعلق کی ایک علامت ہوتی ہے کہ الحمدللہ جن کو خوشحال دیکھا ہے وہ خوش و خرم لوگ ہیں، الحمدللہ اطمینان کے ساتھ ہیں۔ اور اگر خدا نخواستہ ہم خواب دیکھ کے اگر پریشان ہو جاتے ہیں، پریشانی والا خواب ہوتا ہے، تو فوراً جو ہے خواب کے اثر کو ختم کرنے کے لیے اسی وقت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق پڑھ لیں، یعنی کم از کم اعوذ باللہ ہو سکے تو پڑھ لیں، اور اللہ سے دل میں دعا کر لیں کہ یا اللہ اس خواب کی بری تعبیر سے میری حفاظت فرما، یا اللہ اس خواب کی وہ شر سے، اس کی بری تعبیر سے میرے بچوں کی، میری نسلوں کی حفاظت فرما، اللہ پاک سے خیر مانگا کریں، ذہن میں دل میں مانگ لیں، تو بہرحال اللہ کریم خیر کا معاملہ فرمائے گا۔ اس کے بعد میری بہن نے سوال کیا ہے کہ صبح کی نماز کے لیے جب اٹھتی ہیں تو ڈر لگتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے پیچھے کوئی ہمیں چیز کر رہا ہے، پیچھے کوئی کھڑا ہے، کوئی مارنا چاہتا ہے۔ دیکھیں اصل میں جو شیاطین ہے نا، اصل میں شیطان کا الگ الگ حربہ الگ الگ بندے اور بندیوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ شیطان تو ہمارے ہر وقت ساتھ ہے اور اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ اللہ کے بندوں کو، اللہ کی بندیوں کو نیکی کرنے سے روک دیا جائے کسی طریقے سے۔ تو بسا اوقات ایسے لوگوں پر زیادہ اٹیک اور حملے ہوتے ہیں، جو لوگ نماز ابھی انہوں نے شروع کیا ہے یا نماز میں زیادہ دل لگاتے ہیں، نماز کی طرف زیادہ متوجہ ہیں، شیطان ان کو زیادہ تنگ کرتا ہے۔
زیادہ تنگ کرتا ہے۔ قرآن نے، اللہ پاک نے قرآن میں تذکرہ کیا ہے کئی آیات کے اندر کہ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، اے لوگو یہ شیاطین تمہارے دشمن ہیں، اس لیے انہیں دشمن ہی کنسیڈر کرنا، یہ دشمن ہے تمہارے، یہ نہیں چاہتے کہ بندہ کوئی خیر کا کام کر کے، کوئی اچھا کام کر کے اللہ کا قرب سے نصیب ہو جائے اور اللہ کا تقرب سے حاصل ہو جائے، کامیابی کامرانی سے کوئی بندہ یا بندی ہمکنار ہو جائے، تو شیاطین ایسا کیا کرتے ہیں۔ تو ایسے موقع پر آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتی رہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتی رہیں۔ یہ دعائیں جو ہیں نا، اس کو بالکل معمول بنا لیں۔ جب بیدار ہوں آپ، اس وقت یہ دعا الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، آپ یقین جانیے ناظرین کہ یہ دعائیں جو ہمیں سکھائی گئی نا، ان کا جو سب سے بڑا مقصد دعاؤں کا ایک یہ کہ ایک بندہ اور بندی ہمیشہ اللہ پاک کے پروٹیکشن میں ہو، ہر وقت اللہ پاک کی نگرانی میں، اللہ پاک کی حفاظت میں، اللہ پاک کے پروٹیکشن میں ہو۔ اور جب اللہ پاک کے پروٹیکشن میں کوئی بندہ یا بندی ہوگی تو ظاہر ہے کہ شیطان پھر دور ہوگا اس سے، شیاطین پھر اس سے شیاطین دور رہتے ہیں ایسے بندے اور بندی سے جو اللہ پاک کی حفاظت میں چلے جائیں۔ تو ہمیں تو اتنا پیارا نظام، اتنی پیاری شریعت تعلیم دی، ہر نماز کے بعد اگر آپ تھوڑی سی فکر کر لیں۔ آج کل دیکھیں نا، لاک ڈاؤن کا سلسلہ ہے، الحمدللہ وقت ہی وقت ہمارے پاس بالکل فارغ ہیں الحمدللہ۔ میری ہاتھ جوڑ کر گزارش، عاجزانہ گزارش میں کرتا ہوں کہ آپ نماز ماشاءاللہ ہر گھر کو دیکھیں۔ اس لوگ میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ پاک اس قدر کریم ہے کہ اللہ چاہیں تو شر میں سے خیر کے راستے نکال دیتے ہیں۔ دیکھیں اس میں اس کے کئی پہلو ہیں۔ یہ جو شر آیا ہے، جو وائرس آیا، اس میں ایک خیر کا پہلو یہ ہے کہ گھر جو ہے الحمدللہ نماز کا سلسلہ قائم ہو گیا۔ ہر گھر مسجد کا ایک چھوٹی سی مسجد بن گئی ہے۔ ہر گھر میں ایک روم کو ہم نے مسجد کے طور پہ استعمال کرنا شروع کر دیا۔ ہر گھر میں اذان، ہر گھر میں اقامت، ہر گھر میں امامت، ہر گھر میں قرآن کی تلاوت الحمدللہ۔ اچھا، ہمارے ساتھ کالرز ہیں، کال لیتے ہیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مجھے پوچھنا کہ میرے ہسبینڈ کو انتقال ہوئے 4 سال ہے، مجھے صبر نہیں آ رہا، میں کیا کروں؟ کیا ہو گیا آپ کو میری بہن؟ میرے ہسبینڈ کا انتقال 4 سال پہلے ہو چکا، مگر مجھے ابھی تک صبر نہیں آیا ہے۔ آ جائے گا صبر انشاءاللہ میری بہن۔ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا کریں مسلسل، جب بھی شوہر یاد آئیں، آپ کے ہسبینڈ یاد آئیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ کے فیصلے پر راضی انشاءاللہ۔ صبر آئے میں بتاتا ہوں آپ کو جی۔ اور کال ہے میری بہن۔ دیکھیں دنیا جو ہے نا، یہ دنیا پوری کائنات یہ بالکل عارضی ہے، انسان خود عارضی ہے، تو ظاہر ہے کہ جو مصیبتیں پریشانیاں ہیں یہ بھی عارضی ہیں۔ دیکھیں آپ کو اگر صبر نہیں ہو رہا ہے تو اس کے لیے جو قرآن کی آیت ہے نا، اللہ پاک نے اس سے بہتر کوئی دعا نہیں ہو سکتی صبر کے حوالے سے۔ قرآن نے بڑے پیارے انداز میں، اسلوب میں کہ وبشر الصابرین، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی مشکل آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، اے اللہ ہم آپ کی ملکیت ہیں، اے اللہ ہم آپ کے بندے ہیں، اے اللہ ہم آپ کی مملوک ہیں، اے اللہ ہم آپ کے بندے ہیں، اور آپ ہی کی طرف ہم سب کو لوٹ کے جانا ہے۔ جو جانے والا چلا گیا تو ہم نے کون سا باقی رہنا ہے، ہم نے بھی جانا، ہر آدمی اپنی باری میں۔ بس ان کے لیے دعائے خیر کیا کریں کہ اللہ ان کے درجات کو، یقینی طور پہ اب دیکھیں فطری طور پہ تو ہمیں غم ہوتا ہے، ملال ہوتا ہے کہ لمبا عرصہ میاں بیوی ایک ساتھ رہتے ہیں، 25 سال 30 سال 35 سال 40 سال کا ایک لمبا عرصہ ہوتا ہے، ایک دوسرے کے شریک حیات ہوتے ہیں، غم گسار ہوتے ہیں، غم خار ہوتے ہیں، دکھ اور غم کے ساتھی ہوتے ہیں، ایک لمبا عرصہ ہوتا ہے۔ یقینی طور پہ ایک انسان کو اللہ پاک نے انس رکھا ہے، انسان کے اندر انسیت ہو جاتی ہے۔ اب 10 دن کسی کے ساتھ رہیں تو انسیت ہو جاتی ہے، یہ تو پورا ایک زمانہ گزرتا ہے میاں بیوی کا۔ تو یقین جانیے کہ جتنی تکلیف ہوگی آپ کو صبر کرنے میں، اتنے ہی اللہ پاک اجر اور صلہ بڑھا دیں گے۔ علماء نے لکھا ہے کہ دیکھو جب کوئی مصیبت پریشانی آتی ہے اور صبر کرنے میں اور اس مصیبت کو جھیلنے میں جتنی زیادہ پریشانی ہوگی، جتنی زیادہ مشقت، جتنی زیادہ مشکل، اسی کے مطابق اللہ پھر صلہ عطا فرماتے ہیں، اسی کے مطابق صلہ اور آپ کو اجر ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ ضرور اجر عطا فرمائیں گے اور صبر عطا فرمائیں گے۔ بہت شکریہ آپ کی کال کا جی۔ نیکسٹ کالر السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام مولانا صاحب، میں نے پوچھنا تھا کہ مجھے کسی نے بتایا سورہ بقرہ پڑھنے کا دن میں گھر میں، تو وہ ہلو جی جی سن رہا ہوں جی جی ہاں جی، وہ میں نے پوچھنا یہ تھا کہ اگر میں پوری نہ پڑھوں، میرے ہسبینڈ میرے ساتھ مل کے
ایک سپارہ وہ پڑھ لیں اور ایک میں پڑھ لوں، تو اس طرح سے ہو جائے گا یا پھر ایک ایک بندے کو دونوں کو علیحدہ علیحدہ پڑھنی پڑے گی؟ یہ کسی خاص مقصد کے لیے کسی نے بتایا پڑھنے کے لیے آپ کو؟ ہاں جی. اچھا ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں. بہت شکریہ آپ کا. اچھا میری بہن دیکھیں، یہ قرآن کریم جو ہے نا اللہ کا کلام ہے. الحمد سے لے کے والناس تک 114 صورتیں ہیں، 6666 آیات ہیں اس کے اندر. یعنی کہنے کا مقصد یہ کہ اول تاخر ہر حرف ہر لفظ اس کا سراپا نورانی ہے، روحانی ہے. اس کی پڑھنے کے حوالے سے ہمیں بڑے آداب بھی بتائے گئے ہیں، چونکہ دیکھیں یہ اللہ کا کلام ہے، یہ تمام کلاموں کا بادشاہ ہے، تمام کلاموں کا بادشاہ. اس کے پڑھنے کے حوالے سے ہمیں بہت کیئرفل ہونا چاہیے کہ جب ہم قرآن کی تلاوت کریں تو عظمت کے ساتھ پڑھیں، محبت کے ساتھ پڑھیں، چونکہ یہ ہم سب کے رب کا کلام ہے. علماء نے لکھا ہے کہ جانتے قرآن پڑھنا، تلاوت کسے کہتے ہیں؟ تلاوت دراصل اللہ پاک سے گفتگو کا نام ہے، اللہ پاک سے ہم کلامی کا نام تلاوت ہے. کہ بندہ جب تلاوت کر رہا ہوتا ہے تو اللہ پاک سے شرف ہم کلامی حاصل کر رہا ہوتا ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے ناظرین کہ انہوں نے اللہ پاک کی تجلیات کی زیارت کی ہے، کئی بار زیارت ہوئی. ایک مرتبہ انہوں نے اپنے کسی ساتھی سے بتلایا تو ان ساتھی نے عرض کیا کہ حضرت آپ جب اگلی مرتبہ اللہ پاک کی تجلی کی زیارت ہو تو آپ اللہ پاک سے پوچھئے گا کہ یا اللہ آپ کی نظر میں سب سے محبوب عمل، پسندیدہ عمل کیا ہے؟ امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میں ضرور پوچھوں گا. اگلی مرتبہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو جب زیارت ہوئی اللہ پاک کی تجلی کی تو امام مالک رحمہ اللہ نے پوچھا کہ یا اللہ آپ کا ایک بندہ پوچھ رہا تھا کہ آپ کی نظر میں سب سے محبوب پسندیدہ عمل کیا ہے، محبوب عمل کیا ہے؟ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے سوال کے جواب میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، مالک میرے اس بندے سے کہہ دینا کہ میری نظر میں سب سے پسندیدہ عمل یہ ہے کہ میرا بندہ جب میرے کلام کو بڑی محبت کے ساتھ پڑھتا ہے، عظمت کے ساتھ پڑھتا ہے، عمل کی نیت کے ساتھ پڑھتا ہے تو میں ہماتن متوجہ ہو جاتا ہوں. میری پوری رحمت ایسے بندے پر متوجہ ہو جاتی ہے. مجھے بہت پسند ہے جب میرا بندہ میرا کلام پڑھتا ہے. تو دیکھیں پوری سورۃ البقرہ چونکہ ظاہر ہے کہ سب سے بڑی سورت ہے سب سے بڑی سورت ہے قرآن کریم کے اندر، سیکنڈ سورہ ہے، 2.5 پاروں پر مشتمل ہے. ظاہر ہے کہ ایک آدمی کے لیے ایک دن میں پڑھنا اور پھر اس طریقے سے کہ جی لوگ ٹاسک دے دیتے ہیں بس اتنا آپ نے پڑھنا ہے، 1.25 لاکھ مرتبہ یہ پڑھنا یہ پڑھ. دیکھیں اس کا بہت خیال رکھیں کہ جو کچھ آپ پڑھ رہے ہیں نہایت ہی یعنی خندہ پیشانی کے ساتھ، حشاش بشاش ہو کے، تر و تازگی کے ساتھ. ایسا نہ ہو کہ قرآن کریم اب اس انداز میں آپ پڑھ رہے ہیں کہ اس کے حروف رہ جائیں، اس کے اللہ اکبر آداب کے اندر کوئی کمی واقع ہو جائے. اس لیے قرآن کریم کو چونکہ یہ مستقل ایک عبادت ہے، تلاوت قرآن مستقل عبادت ہے، تو بڑی یعنی اطمینان کے ساتھ، بڑے سکون کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، محبت کے ساتھ آپ ریلیکس ہو کے پڑھیں. بے شک تھوڑا پڑھیں، ایک ایک رکوع آپ پڑھ لیں، بے شک دونوں مل کے پڑھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایسی کوئی پابندی نہیں ہے. آپ ایک ایک رکوع جتنا سکون اور اطمینان کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ جتنا آپ پڑھ سکتی ہیں وہ زیادہ بہتر، بجائے اس کے کہ آپ نے لوگ کہتے ہیں جی آپ نے 5 پارہ ختم کرنا ہے. اب آدمی جلدی 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 پھر ظاہر ہے کہ پھر عبادت کیا کہ وہ روح ختم ہو جاتی ہے. اچھا ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کالر. السلام علیکم. جی میری بہن وعلیکم السلام. آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، ہمیں سمجھ آتی ہے. بہت شکریہ. میرا 2 چھوٹے چھوٹے سوال ہے. ایک تو ہم سب کہتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں، تو پھر خرابیاں اتنی زیادہ کیوں ہیں؟ تو ہمیں کریکشن کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ایک سوال. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ جو دیوبند جو فقہ کے لوگ، فیتھ کے لوگ ہیں، ان کی ڈیفینیشن کہ ان سے لوگ اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے میری بہن، میں عرض کرتا ہوں. جی نیکسٹ کالر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. میں نے اپنے بیٹے عمران کے لیے دعا کرانی ہے، وہ جو بیمار ہے تو اس کے لیے دعا کریے گا. تو اس کی آپ مجھے کوئی دعا بتائیں اس کو وہ شفا ملے. اس کو جو ہے ایک دعا ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک. 7 مرتبہ آپ اس کو پڑھ کے دم کریں میری بہن. ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں. اس کے علاوہ حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا ہے، رب انی مسنی الضر انت ارحم الراحمین. اور مزید میں دعا آپ کو میں ابھی عرض کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ آپ کی کال کا. اچھا میری بہن نے سوال کیا ہے کہ اور بہت مناسب سوال ہے، بہت اچھا سوال ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ آج صورتحال یہ ہوتی ہے کہ معاشرے میں جب اصلاح، صلاح و فلاح کی بات ہوتی ہے تو ہر شخص یہ کلیم کرتا ہے کہ ہم ٹھیک ہیں،
ہم اچھے ہیں، ہم صحیح راستے پہ ہیں، ہم درست ہیں، اب پھر ہم دوسروں کو جب اپنے آپ کو صحیح کہہ کے دوسروں کو جب غلط کہتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ پھر یہاں سے فتنہ فساد شروع ہوتا ہے۔ دیکھیں شریعت نے اس چیز کی جڑ کاٹ دی ہے۔ ہمارے کو استاد کہا کرتے تھے کہ دیکھو دنیا میں انسان کے اندر دیکھو فرقی مراتب ہے، بعض لوگ بہت اچھے ہیں، بہت نیک ہیں، بعض کم اچھے ہیں، بعض تھوڑے اچھے ہیں، بعض لوگ کچھ بگڑے ہوئے ہیں۔ ظاہر انسانوں کی ہر چیز، ہر فیلڈ کے اندر، ہر لائن کے الگ الگ کیٹیگری، انسان کے اندر بھی کیٹیگریز۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو کفر کرتے ہیں، اللہ کو مانتے نہیں ہیں، کچھ سری سے اللہ کے وجود کا انکار ہے، کچھ لوگ وہ ہیں جو شرک کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ الگ الگ انسان ہیں، الگ الگ جو ہے اپنے اپنے دین پر، اپنے اپنے مسلک پر۔ میرے ساتھ بڑی اچھی بات کہا کرتے تھے کہ دیکھو جب تم کسی کو اپنے سے کمتر سمجھتے ہو نا، اور اپنے آپ کو ٹھیک سمجھتے ہو، تو یاد رکھنا تم اس کے مقابلے میں اپنے آپ کو کامل تو کہہ سکتے ہو، افضل نہیں سمجھ سکتے، افضل نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ چونکہ دیکھو افضلیت کا تعلق قبولیت سے۔ ہم کتنے بھی اچھے ہیں لیکن ہمارے پاس اپنے اچھے ہونے کی اللہ پاک کی طرف سے قبولیت کی کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے، کوئی سند نہیں ہے۔ امید ہی ہے، امید ہے کہ اللہ ہماری جو ہے ٹوٹی پوٹی عبادت کو قبول کرے، کوئی سرٹیفکیٹ نہیں۔ اس لیے یہ تو سرے سے سوچنا ہی غلط ہے کہ میں اچھا فلاں غلط، چونکہ میرے اچھے ہونے کی اللہ پاک کی طرف سے قبولیت کی کوئی سند نہیں ملی۔ بڑے سے بڑا کوئی شخص نہیں کہہ سکتا میں مقبول ہوں۔ امید ہے اس کی قبولیت کی، امید رکھنی چاہیے اچھی۔ تو ایک تو یہ کہ دیکھیں کبھی کسی کو اپنے سے کمتر نہیں سمجھنا چاہیے۔ میرے استاد کہا کرتے تھے دیکھو کسی انسان کے اندر کوئی غلط چیز دیکھتے ہو، برائی دیکھتے ہو، تو آپ کو برائی سے نفرت ہو، بروں سے نہیں۔ آپ کو بیماری سے نفرت ہو، بیمار سے نہیں۔ آپ کو کفر سے نفرت ہونی چاہیے، کافر سے نہیں۔ آپ کو شرک سے نفرت ہو، مشرک سے نہیں۔ آپ کو بغاوت سے نفرت ہو، باغیوں سے نہیں۔ آپ کو دشمنی سے نفرت ہو، دشمنوں سے نہیں۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں کسی چیز میں اعتدال نہیں ہے۔ جب ہم کسی کی حمایت میں آتے ہیں، جب کہ ہم کسی کی حمایت کرتے ہیں تو نبی سے کم درجہ اس کو دینے کو تیار نہیں ہوتے معاذ اللہ، اور جب کسی کی مخالفت کرتے ہیں تو اس کو ہم کافر، اس کو مرتد، اس کو اللہ اکبر ملحد، اس کو ہم کوئی کسر نہیں چھوڑتے ہیں۔ یہ جو ہے نا بے اعتدالی، یہی اصل میں تمام خرابیوں کی جڑ ہے، بنیاد ہے۔ اب دیکھیں ساری کی ساری انسان ہے، اگر کسی انسان کے اندر خامی ہے، غلطی ہے، عقیدے کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، کیریکٹر کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، اگر ایسے لوگوں سے ہم نفرت کریں گے تو ان کی اصلاح کون کرے گا؟ ان کو دعوت کون دے گا؟ کون ان کو دعوت دے گا؟ کون ان کو سمجھائے گا کہ میرا بھائی میری بہن یہ غلط ہے، یہ رونگ ہے؟ محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ۔ علماء نے لکھا ہے کہ بدتر سے بدتر انسان کی اصلاح کا طریقہ بھی سوائے محبت کیا اور کچھ نہیں۔ آج سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ ہم لوگ جو ٹکڑیوں کے اندر، گروہ بندی میں اللہ بٹے ہوئے ہیں، گروہوں میں، گروپس میں، اس قدر ایک دوسرے سے نفرت، ایک دوسرے سے اللہ اکبر مخالفت۔ یہی حال سیاسی پارٹیوں کا بھی ہے۔ کسی ایک جماعت کو ہم پکڑ لیتے ہیں، دوسری پارٹی کو اور دوسرے لیڈر کو، ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ اس کو جو ہے نا کسی طریقے سے ہم ثابت کر دیں کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، معاذ اللہ، نعوذ باللہ۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا گھن کی طرح آج ہمارے معاشرے کو کھا رہی ہیں۔ وہی تو میں ابھی عرض کر رہا تھا، یہ تباہی بربادی کی سب سے بڑی وجہ ہم خود آج بنے ہوئے ہیں۔ ہمارے اندر کی خرابیاں، دل کی اصلاح نہیں ہو رہی ہے، ایک دوسرے کے لیے محبت۔ ابھی میں نے عرض کیا کہ 3 خوبیاں، انسانیت کے لیے ہمدردی کا جذبہ جب تک نہیں پیدا ہوگا ہم خیر امت نہیں بن پائیں گے، خیر امت نہیں بن پائیں گے۔ اس کے بعد آپ نے اگلا سوال کیا، انشاءاللہ بریک کے بعد میں عرض کرتا ہوں۔ دیکھیں یہ ساری چیزیں جو ہے نا کبھی بھی کوئی اچھے لوگ، شریف لوگ اس قسم کی بات نہیں کریں گے جس سے امت کے اندر انتشار پیدا ہو۔ یہ چیزیں دیکھیں یہ کروائی جاتی ہیں، دشمنان اسلام ایسی باتیں کرواتے ہیں تاکہ امت کے اندر انتشار پیدا ہو، امت کا شیرازہ بکھر جائے۔ ایسے ہمارے یہاں دشمن بیٹھے ہوئے لوگ ہیں جن کا مشن یہی ہے۔ تو انشاءاللہ بریک کے بعد مزید عرض کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی شرف الانبیاء والمرسلین۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام جستجو میں آپ تمام بھائی بہنوں کو خوش آمدید ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور اپنی مرضیات پہ، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضیات پہ ہم سب کو، پوری امت کو اللہ پاک چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔
دعوت و تبلیغ کے حوالے سے اللہ ہم سب کو، ہماری آنے والی نسلوں کو بھی اللہ صحیح معنوں میں دین کا سچا داعی بنائے۔ ناظرین، ہمارا اور آپ کا جو دین ہے، اس دین کا جو مزاج ہے، مزاج ہی اس کا دعوت ہے، اور اسی دعوت کی صدقے جو ہے یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ ہم جو لوگ جو اس وقت مسلمان ہیں، الحمدللہ مسجدوں کی جو بہاریں ہیں، مدرسوں کی جو بہاریں ہیں، خانقاہوں کی جو بہاریں ہیں، رمضان کی جو بہاریں ہیں، قرآن کی تلاوت اور قرآن و حدیث کا جو سلسلہ تعلیم و تعلم کا، یہ سب قربانیاں ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، ہمارے اسلاف بزرگان دین کا، کہ اگر وہ دعوت و تبلیغ کا کام نہ کرتے، اگر وہ دعوت نہ دیتے، دین کی اشاعت نہ ہوتی۔ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، میں نے پڑھا ہے کہ ایک ایک نشست میں ہزاروں لوگ ان کے ہاتھوں پہ مسلمان ہوتے تھے، ہزاروں لوگ۔ تو اللہ کریم ان بزرگوں کی قبروں کو نور سے منور فرمائے، جن کے بڑے احسانات ہیں ہم سب پر۔ تو بہرحال سوالات کا سلسلہ چل رہا ہے۔ میری بہن نے سوال بڑا اچھا کیا تھا کہ ہم میں ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو دوسروں کے مقابلے میں اچھا سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں میرے استاد بڑی اچھی بات کہتے دیکھو، دین جو ہے نا، دین ایک پورا پیکج ہے، ایک پورا پیکج ہے۔ بس اوقات ہم ایک دوسرے کو دینداری کا جو سرٹیفکیٹ ایشو کر دیتے ہیں صرف چند اعمال، چند طور طریقے دیکھ کر، حالانکہ دین کے وہ اعمال جو ہڈن ہیں، جو کوئی نہیں جان سکتا، ان کی تعداد 95% ہے۔ 5% وہ دین کی اسلامی چیزیں ہیں جو ہم ایک دوسرے کے بارے میں دیکھ سکتے ہیں اور جان سکتے ہیں۔ اچھا، ہمارے ساتھ اور کالرز ہیں، کال لیتے ہیں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب کیا حال ہے؟ الحمدللہ میری بہن۔ مجھے نا میرے کو یہ کوشچن پوچھنا ہے کہ جو ہم کوئی ڈپازٹ دیتے ہیں، جس طرح کوئی چیز خریدیں یا مکان کوئی کرائے پہ لیں اور اس کے لیے ہم ڈپازٹ دیتے ہیں، تو جب تک 5 سال 4 سال 3 سال اس طرح جب ڈپازٹ ان کے پاس ہوتا ہے تو ان پر ہمیں زکوٰۃ دینی ہوتی ہے اس پر، ان پیسوں پر؟ ٹھیک، عرض کرتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور کوئی سوال ہے؟ جی بہت شکریہ میری بہن، میں عرض کرتا ہوں۔ جی نیکسٹ کالر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں نے آپ سے سوال کرنا ہے پلیز، طلاق اور مہر کے سلسلے میں، اور سیپریٹلی آلسو اس ملک میں ڈیورس سیٹلمنٹ کے بارے میں۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ مجھے پتا ہے کہ مہر جو ہے وہ جائز ہوتی ہے، عورت کے لیے اگر شادی کے اندر نہ ادا کری جائے تو بعد میں بھی طلاق اگر ہو گیا تو پھر وہ لے سکتی ہے۔ تو اب یہاں اس ملک میں آپ کو پتا ہے اگر ڈیورس اگر کئی سالوں بعد ہو تو پھر ڈیورس سیٹلمنٹ میں 50-50 ہو سکتا ہے، اور مکان بھی اگر دونوں کے نام ہو تو پھر وائف آدھا لے سکتے ہیں اس کا۔ تو میں نے یہ پوچھنا ہے کیا اسلام میں جائز ہے کہ ہاف لے سکتے ہیں ڈیورس سیٹلمنٹ میں اس ملک کے قانون کے مطابق، اور اگر لے سکتے ہیں، اگر جائز ہے تو پھر کیا اس کے ساتھ ساتھ مہر لینا جائز ہے یا مہر کو چھوڑ دینا چاہیے بیکاز وہ دوسرا سیٹلمنٹ لے لیا؟ یہ طلاق لینے کی بات کر رہی ہیں میری بہن؟ جی، طلاق کے بعد کی بات کر رہی ہوں میں۔ اچھا ٹھیک ہے، دوسرا سوال کیا ہے؟ یہی دو تھے، میں نے ذرا کلیریفائی کرنا تھا کہ اگر اول تو ڈیورس طلاق کے بعد جو ہے وہ اگر لوفل ڈیورس کرے تو پھر 50-50 لے سکتے ہیں جیسے اس ملک کے قانون کے مطابق ہوتا ہے، کیا وہ اسلام میں بھی جائز ہے؟ طلاق اور ڈائیورس تو ایک ہی چیز ہو گئی نا؟ آپ نے اگر شوہر نے طلاق طلاق تو شرعن ہو گئی نا، جیسے ہمارے نکاح ہوگی تو پھر طلاق ہوگا، مگر اگر آپ نے کورٹ میرج کری ہے تو پھر آپ کو وہ ڈیورس کہلائے گی نا، اس کو الگ علیحدگی کرنی پڑے گی، تو لیگلی علیحدگی کرنی پڑے گی۔ ٹھیک ہے، عرض کرتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہمارے معاشرے میں ایک جو بہت بڑی جو خرابی ہے جس سے بہت سے فتنے پیدا ہوتے ہیں کہ ہر شخص یہ کہے کہ میں ٹھیک ہوں اور تم غلط ہو۔ تو میں نے اس کا ابھی عرض کیا کہ دیکھیں وہ دین کی باتیں، اسلامی باتیں جو بالکل ہڈن ہیں، ہم ایک دوسرے کے بارے میں جان بھی نہیں سکتے، اور جو اصل یعنی جڑ ہیں دین کی، بنیادی جو باتیں ہیں کہ آپ شکر گزار کتنے ہیں،
آپ حلال و حرام کی کتنی تمیز کرتے ہیں، آپ متواضع کتنے ہیں، آپ تکبر سے کتنا بچتے ہیں، آپ اللہ اکبر ریاکاری کتنی ہے، یا آپ مخلص کتنے ہیں اپنی عبادات کے اندر، اپنے اعمال کے اندر. یعنی وہ چیزیں ہیں ناظرین جو بالکل ہیڈن ہیں. تو ہم 4-5% باتیں جو ایک دوسرے کی ہم جان سکتے ہیں. مثال کے طور پہ ہم نے دیکھ لیا کہ ایک شخص نے بہت اچھا جبہ پہنا ہوا ہے، بہت اچھی ماشاءاللہ اس کے چہرے پہ بہت اچھی داڑھی ہے، یا بہت اچھا صافہ اس کا ہے، اور اسی طریقے سے بہت اچھا دوپٹہ کسی نے اسکارف لیا ہوا ہے. یعنی وہ ظاہری چیزیں دیکھ کر یا مسجد میں کوئی جاتا ہے یا حج کرنے جاتا ہے، یعنی چند اعمال کی وجہ سے ہم کسی شخص کو جو ہے نا اس کے بارے میں ہم سرٹیفکیٹ ایشو کر دیتے ہیں دیندار ہونے کا. بہت اچھی بات ہے، اس نے ظن رکھنا چاہیے. لیکن آپ دیکھیں کہ بہت سی باتیں اعمال وہ ہیں جو آپ نہیں جان سکتے کہ ایک شخص اندر سے شکر گزار کتنا ہے، حلال حرام کی کتنی حلال حرام لقمے سے کتنا بچتا ہے. تو برحال اس کی کوئی وجہ نہیں کہ آدمی یہ کہے کہ میں اس سے افضل، میں اس سے اچھا ہوں، میں ٹھیک ہوں. ہاں اتنا ضرور ہے کہ مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص بہت اچھی نماز پڑھتا ہے تو نماز نہ پڑھنے والوں کی یا نماز اچھی نہ پڑھنے والوں کے مقابلے میں یہ تو کہہ سکتا ہے کہ میری نماز الحمدللہ کامل ہے، میری نماز اچھی ہے، لیکن اپنے آپ کو افضل نہیں کہہ سکتا کہ میں اس سے افضل ہوں. ابھی میں نے بتلایا کہ افضلیت کا تعلق قبولیت سے. اب قبولیت کا علم کسی کے پاس نہیں ہے، کون اللہ کی نظر میں کتنا مقبول ہے. تو بہرحال اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کسی کو آپ دیکھیں تو آپ یہ کہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ بندہ میرے مقابلے میں زیادہ اللہ سے قریب ہو، اس بندے شکر گزار زیادہ ہو میرے مقابلے میں، حرام کے لقمے سے زیادہ بچتا ہو میرے مقابلے میں، یہ ہو سکتا ہے مجھ سے اچھا ہو اللہ کی نظر میں، مجھے کوئی یہ پتہ نہیں اپنے بارے میں. تو اس طریقے سے جب انسان ایک دوسرے کو عزت دے گا تو عزت دینے کے ریئیکشن میں آپ کو عزت ملے گی. ایک دوسرے کا اکرام کریں، ایک دوسرے کو اچھا سمجھیں، اپنے آپ سے افضل سمجھیں کہ ہو سکتا ہے اللہ کے یہاں زیادہ مقبول. اور اگر کسی کے اندر واقعی کوئی خرابی ہے، عقیدے کی خرابی، عمل کی خرابی، تو ایسے لوگ نفرت کے قابل نہیں ہیں، محبت کے قابل ہیں. ایسے لوگوں سے محبت کیجئے، ان سے قریب ہونے کی کوشش کیجئے تاکہ ان کی غلط باتوں کی آپ اصلاح کر سکیں، محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، رحمت کے ساتھ. تو اس کے بعد بہرحال ایک ہمارے ساتھ کالر ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم حضرت. ایک چھوٹا سا سوال ہے سر. جی نظر بد سے اور حسد کی نظر سے بچنے کے لیے کیا پڑھنا چاہیے، اور آلسو کہ اگر آپ یہ محسوس کر رہے ہوں کہ آپ کو جادو وغیرہ کوئی آپ پہ جادو کر رہا ہے یا آپ پہ ہوا ہے، تو اس سے بچنے کے لیے یا اس کا اثر ظاہر کرنے کے لیے اس چیز کی تلاوت کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، عرض کرتا ہوں بھائی، ابھی عرض کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ آپ کا، بہت بہت شکریہ. جی اور کال ہے؟ جی نیکسٹ کالر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی مجھے آپ سے سوال کرنا ہے. جی میری بہن. کسی نے پوچھوایا ہے کہ میاں بیوی ہیں دو، تو بیوی نے میاں کوئی حالات خراب ہوئے، بیوی کے پاس کچھ جائیداد تھی، اس نے میاں کے لیے خرچ کر دی یہ کہہ کے کہ جب قرضہ ہے یہ تمہارے پاس تو یہ قرض ہی ہوگا. اب وہ کہتا ہے کہ نہیں یہ اس طرح نہیں ہوتا، یہ یعنی کہ استعمال ہو سکتے ہیں. سوری، بیوی نے میاں کو اپنے پیسے دیا ہوا ہے وغیرہ، اپنی جائیداد وغیرہ بیچ کے. اچھا. اس نے کہا کہ ابھی یہ مشکل وقت ہے، یہ تم استعمال کرو، یہ قرض ہے، جب تمہارے پاس ہوگا تو مجھے دے دینا. تو اب وہ کہہ رہا ہے کہ یہ میاں بیوی میں قرض نہیں ہوتا، تو مجھے اس کے بارے میں پوچھنا تھا. ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں. ابھی بہت شکریہ میری بہن، بھی عرض کرتا ہوں میں. اچھا، اس کے بعد میری بہن نے سوال کیا تھا کہ دیوبند کے حوالے سے لوگ کیوں اتنی گالیاں دیتے ہیں، کیوں برا بلا سمجھتے ہیں، کہتے ہیں. تو میری بہن اس حوالے سے بھی بس وہی مسئلہ ابھی میں نے عرض کیا کہ دیکھیں اللہ پاک کا یہ دین ہے، اور جس طریقے سے اچھے لوگ ہیں، نیک صالح لوگ ہیں ہر جگہ الحمدللہ. یہ ایک ادارہ ہے، دارالعلوم دیوبند ایک ادارہ ہے، اور ایک بہت بڑا دارالعلوم ہے جس میں سے ہزاروں لاکھوں لوگ جو ہے الحمدللہ عالم فاضل بن کے پوری دنیا میں اس وقت دین کی خدمت کر رہے ہیں. لیکن جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ دیکھیں ہمارا جو دشمن بہت عیار ہے. جس وقت ہندوستان سے یہ لوگ آئے اور ان کو چھوڑنا پڑا، تو اس وقت انہوں نے جس کام انہوں نے ظاہر ہے یہ بہت سمجھدار لوگ تھے، ان کو پتہ تھا کس طریقے سے ڈیوائیڈ کیسے کرنا ہے امت کو. تو انہوں نے اس امت کے اندر ڈویژن پیدا کرنے کے لیے بہت سے کام کیے. ان میں سے ایک کام انہوں نے یہ بھی کیا کہ ہمیں آپس میں لڑوا دیا. اور ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم لوگ بالکل تحقیق کا جذبہ ہمارے یہاں نہیں ہے. کسی نے بتا دیا کہ جی کوا کان لے گیا، ہم دوڑ پڑے، کئی میل دوڑنے کے بعد پتہ چلا کہ نہیں جی کان تو آلریڈی موجود ہے ہمارا، ہم نے دیکھا ہی نہیں کان کو.
تو اسی طریقے سے ہمارے لیے ہمیں اصل میں بہکانا الو بنانا بہت آسان تھا. اس طریقے سے ہمیں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے, طرح طرح کی عبارتوں کو اللہ اکبر سوء تعبیر کر کے مختلف کتابوں سے ان کے حوالہ جات کو ہٹا کر اور کتابوں کو آؤٹ آف کنٹیکسٹ ان کی عبارتوں کو پیش کر کے نعوذ باللہ فتوی بازی اور یہ اور وہ دنیا بھر کی چیزیں ہوئی ہیں. اب ظاہر ہے کہ عوام بیچاری عوام ہے. تو اس میں سب سے جو بڑا کردار ہے میری بہن, اس میں غیروں کا ہے کہ انہوں نے ہمیں لڑوانے کے حوالے سے, ہمیں ڈیوائیڈ کرنے کے حوالے سے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے. ورنہ آپ صحیح معنوں میں اگر آپ مطالعہ کریں, اسٹڈی کریں تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے. وہی کلمہ وہ بھی پڑھتے ہیں, وہی کلمہ ہم بھی پڑھتے ہیں, وہی باتیں وہ کرتے ہیں, وہی فقہ ان کی بھی ہے, وہی فقہ یہاں بھی دوسرے لوگ بھی فالو کرتے ہیں. الحمدللہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. اللہ کریم ہمیں سمجھ عطا فرمائے. اور جہاں تک رہا دیکھیں گالیاں, تو لوگوں نے اللہ کے نبیوں کو بھی نہیں چھوڑا ہے. صحابہ اکرام کو لوگ گالیاں دیتے ہیں, معاذ اللہ ایسے لوگ بھی اس وقت دنیا میں ہیں. ازواج مطہرات کو لوگ گالیاں دیتے ہیں. گالی دینے کا جہاں تک مسئلہ ہے, آج کل تو دنیا جس طرف ہم جا رہے ہیں, اچھے لوگوں کو جو ہے ایک وتیرہ بنا ہوا ہے ان کو گالیاں دینا, ان کو اللہ اکبر ذلیل کرنا, ان کو پریشان کرنا. بہرحال اللہ کریم ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے, ہم سب کو امت بنائے اور ہمیں گروہ بندی سے, گروپ بندی سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس کے بعد میری بہن نے نظر طلاق کے حوالے عمران کے لیے دعا کے لیے درخواست کی ہے میری بہن نے. تو دعا کے لیے میں نے عرض کیا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا جو ہے رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین, اس دعا کو ہر نماز کے بعد 21 مرتبہ پڑھ کے دم کیا جائے. اس کے بعد ڈپازٹ کے حوالے سے میری بہن نے بتلایا کہ جو ہم ڈپازٹ دیتے ہیں, دیکھیں ڈپازٹ جو ہے نا, یہ اگر تو آپ کی ملکیت ہے تو جو پیسہ آپ کی ملکیت میں چاہے کسی اور کے پاس ہو, اس کی زکوٰۃ آپ نے دینی ہے. ہاں اتنا ہو سکتا ہے کہ وہ پیسہ چونکہ کسی اور کے پاس ہے, جب ڈپازٹ واپس مل جائے تو ایک ہی مرتبہ آپ اتنے سالوں کی زکوٰۃ ایک مرتبہ نکال لیں. لیکن جو ملکیت میں آپ کے مال ہے اس پر آپ نے زکوٰۃ آپ نے نکالنی ہوگی, کیونکہ ڈپازٹ آپ کی ملکیت ہے. اس کے بعد بہن نے پوچھا میری کہ طلاق کے حوالے سے. دیکھیں جو طلاق ہے نا, چاہے آپ انگلش طلاق دیں یا اردو والی دیں, جب شوہر اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو وہ طلاق ویلڈ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, وہ ایک الگ چیز ہے کہ قانونی طور پہ وہ ایک پروسیس مکمل یہاں کرنا پڑتا ہے, وہ کورٹ سے وہ کاغذ لینا پڑتا ہے, تو وہ مزید تفصیلات کے لیے. لیکن جیسے ہی آپ طلاق دیتے ہیں, میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے حرام ہو جاتے ہیں. عدت گزارنے کے بعد وہ عورت فارغ ہو جاتی ہے, وہ شادی اپنی کر سکتی ہے. تو بقیہ یہ کہ مہر, دیکھیں مہر اگر آپ نے شوہر نے بیوی کو دے دیا ہے اور تو اب ظاہر ہے کہ وہ مہر واپس نہیں لے سکتا. مہر تو ظاہر ایک قرض ہے, جیسے نکاح ہوتا ہے فوری طور پہ ہمیں سنت طریقہ یہ ہے کہ ہم مہر ادا کر دیں. ایک قرض ہے, یہ قرض ہے, اس کی ادائیگی ضروری ہے, جتنی جلدی ہو سکے ہم اس کو ادا کر دیں. اب یہ نہیں ہے کہ آپ ڈیورس کے بعد وہ مہر واپس مانگیں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, مہر چونکہ قرض ہے, دینا ضروری ہے. میرے بھائی نے سوال کیا ہے نظر بد کے حوالے سے. دیکھیں یہ جو مسئلہ ہے نا آج کل بہت عام ہے, بہت کامن ہے. یہ زیادہ تر جتنی بیماریاں آج کل جو ہمارے یہاں ہیں نا, کہ آپ ٹیسٹ کرائیں, آپ یہ کریں, سارے ٹیسٹ آپ کو جو ہے نا نارمل آتے ہیں اور انسان پریشان ہوتا ہے کہ اس کو کیا ہو گیا. تو اس میں بالکل کوئی شک نہیں آپ کی بات میں کہ ہمارے یہاں اس وقت جو مسئلہ یہ ہے کہ ہر شخص دوسرے کے, یعنی اپنی بدحالی پر ہم اتنا نہیں کڑتے پریشان ہوتے, ہم کسی کی خوشحالی پر زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں. حسد کا اس قدر ہمارے یہاں اللہ اکبر اس وقت حسد کا مرض عام ہو چکا ہے, جلس ہونے کا, جلسی کا. بہرحال تو اس کے لیے دعا یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد بھائی 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں اور 3 مرتبہ سورہ فلق, سورۃ الناس پڑھ کے اپنے آپ کو بلو کر لیں, اول آخر درود شریف پڑھ کے. اس کے علاوہ اور بہت سی دعائیں ہیں, اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. اور سب سے بہترین جو علاج ہے کہ نماز کے بعد قرآن مجید کی تلاوت, سورۃ البقرہ کی تلاوت, ایک رکوع جتنی آپ حشاش بشاش جتنی مقدار میں آپ پڑھ سکیں قرآن کی تلاوت ضرور کریں. تمام شیاطینی جو چال ہے, جو سحر ہے, جو جادو ہے, بلیک میجک ہے, یہ نظر ہے, اس کا جو سب سے بہترین علاج ہے قرآن مجید کی تلاوت. اچھا ہمارے ساتھ کالر ہیں جی, کال لیتے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. مولانا میں نے اس لیے فون کیا کہ 2 دن پہلے آپ نے کچھ دعا بتائی تھی بیماری کے لیے. میری طبیعت بہت ٹھیک نہیں ہے. اچھا اچھا, آپ وہ دعا ہماری زبان میں بتائیں تو ہمیں میرے کو ذرا یہ رہے گا, اور ہمارے لیے دعا کرنا کہ اللہ پاک عافیت کے ساتھ اٹھائے. آمین آمین, اللہم آمین, اللہم آمین. اللہ آپ کو شفا کاملہ دے, عطا فرمائے بھائی آپ کو, اور تمام بیماروں کو اللہ کریم شفا کلی عطا فرمائے. میں ضرور بتاتا ہوں, ابھی بتاتا ہوں. جی نیکسٹ کالر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. جی نیک پہ بہت ریش ہے. جی سوری کیا فرمایا؟
نیک پہ بہت جو ان سے وہ ریش ہے اور دانے نکلے ہوئے ہیں. اچھا نیک کے اندر آپ کے نیک میں دانا ہے؟ اچھا بہت شکریہ میری بہن، جزاکم اللہ خیر. بار نظر بد سے دیکھیں، یہ بہت اچھی چیز ہے کہ اگر آدمی تھوڑی سی عادت بنا لے قرآن مجید کی تلاوت کے حوالے سے. صبح آپ جب بھی نماز پڑھیں اور کوشش کرنی چاہیے نماز دیکھیں، یاد رکھیں کہ ان تمام چیزوں کا علاج، واحد علاج یہ ہے کہ اللہ پاک سے دوستی بنائیں، اللہ پاک سے فرینڈشپ، اللہ پاک کے پروٹیکشن میں، اللہ پاک کی حفاظت میں رہیں. جتنی حفاظت میں آپ رہیں گے انشاءاللہ تعالی ہر قسم کے ان ڈیزیز سے آپ دور رہیں گے. شیطانی جتنی چالیں اور مکر و فریب اور یہ سحر اور میجک اور یہ وہ ڈر اور خوف جو ہے، اس کا واحد علاج کہ اللہ پاک کی دامن رحمت میں آ جائیں اور دعاؤں کے ذریعے اپنا رشتہ اللہ پاک سے جوڑیں. ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیں، معوذتین پڑھ لیں، سورۃ الناس، سورۃ الفلق اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں اور دعا کریں. دعا چلتے پھرتے لا حول ولا قوت پڑھا کریں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کریں. اسپیشلی ہمارے یہاں دیکھیں بڑے مسائل ہیں. اب یہ ٹوائلٹس ہمارے یہاں ہوتے ہیں نا، آپ دیکھیں ٹوائلٹس کے دروازے کھلے ہوتے ہیں. اب ہمیں حکم ہے کہ ٹوائلٹ جاؤ، یہ خبیثوں کی جگہ ہے، دعا پڑھ کے جاؤ، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اور ہم نے ٹوائلٹس کو آج کل ایسا بنایا ہوا جیسا کہ سٹنگ روم جو ہے نا اور بیڈ روم کی طرح بہترین ٹائلیں لگی ہوئی ہیں اور بہترین خوبصورت بنایا ہوا ہے. بھائی ٹوائلٹ کو ٹوائلٹ کی طرح رکھا جائے، اس کو ٹوائلٹ کی طرح استعمال کیا جائے، اس کے دروازے بند رکھے جائیں، تو کہ وہ گندی جگہ ہے. ہماری کہانی کہ سارا نظام الٹا پلٹا ہو کے رہ گیا زندگی گزارنے کا. یعنی اتنے ہم بے حس ہو گئے ہیں کہ ہمیں حس ہی نہیں ہوتی کہ ہم کیسی زندگی گزار رہے ہیں. تو بہرحال اللہ کریم ہمارے حال پر رحم فرمائے. تو اس کے حوالے سے میرے بھائی، ایک تو اعوذ باللہ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، ہر نماز کے بعد تھوڑی سی تلاوت سورۃ البقرہ پڑھ لیں، اللہ کریم آپ کو صحت و سلامتی عطا فرمائے. بہت شکریہ. اچھا میاں بیوی کے حوالے سے میری بہن نے بتلایا کہ بیوی نے اپنی ساری جائیداد وغیرہ بیچ کے اپنے شوہر کے حوالے کیا، یہ کہہ کے کہ یہ قرض ہے. تو یقین جانی اگر سچی بات یہ ہے کہ اگر انہوں نے قرض کہہ کے دیا ہے تو قرض ہے، اس کی ادائیگی واجب ہے. ایسا نہیں کہ میاں بیوی میں قرض کا سلسلہ نہیں چلتا، ایسا نہیں. اگر قرض کہہ کے انہوں نے دیا ہے تو وہ دینا چاہیے، ان کو واپس کرنا چاہیے، اور ان کے کندھے پر یہ قرض ہمیشہ رہے گا. ان کو یا تو معاف کر دیں یا پھر وہ قرض کی ادائیگی ہو. اچھا اس کے علاوہ دعا کے لیے میرے بھائی نے کہا ہے، بھائی دعا میں نے کئی بتائی ہے. ایک تو حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا جو ہے رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اس کو آپ پڑھا کریں. اس کے علاوہ اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، اس کو بھی اپنے حق میں پڑھا کریں. اس کے علاوہ قرآن مجید کی تلاوت ضرور کیا کریں، صبح و شام ایک رکوع ہی صحیح معمول بنا لیں کہ اللہ کا کلام پڑھیں گے. اللہ پاک نے ناظرین قرآن کریم کے بارے میں عجیب بات ارشاد فرمایا کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. اے لوگو، ہم نے اس قرآن کے اندر شفا رکھا ہے. کس مرض سے شفا اس کا کوئی تذکرہ نہیں، سارے ہی امراض کے لیے شفا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. تو اس شفا کے طور پہ پڑھیں، اللہ ضرور شفا عطا فرمائے گا. اچھا ہمارے ساتھ ایک اور کالر شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی شیخ صاحب، یہ میرے بچے مورگیج پہ، اسلامک مورگیج پہ گھر لینا چاہتے ہیں. تو انہوں نے جیسے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اپنے رہنے کے لیے ایک گھر اسلامک مورگیج پر لے سکتے ہیں. میرے بچے اس بات سے کچھ ایگری نہیں کرتے. کچھ میں بڑی بیٹی کہتی ہے کہ نہیں آپ معلومات کر لیں، ہو سکتا ہے اس طرح. جیسے وہ لوگ رینٹڈ گھروں میں رہ رہے ہیں کیونکہ وہ اسلامی مورگیج، دوسری مورگیج کو وہ لوگ حلال نہیں سمجھتے. تو آپ کا کیا خیال ہے جی اس بارے میں؟ ٹھیک ہے میں عرض کرتا ہوں. بہت شکریہ آپ کی کال کا. جی نیکسٹ کالر. السلام علیکم. جی السلام. جی بھائی. ہاں جی میں سن رہا ہوں، فرمائیے. ابھی نہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میں سن رہا ہوں بھائی، فرمائیے. جی مولانا صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ قرآن پڑھنے میں اور قرآن سننے، ترجمہ سننے میں کتنا ثواب کا فرق ہے؟ اگر کسی کو قرآن نہیں آتا تو اگر ترجمہ سنتا ہے تو یہ ثواب برابر ہے یا کوئی فرق ہے؟ ٹھیک ہے عرض کرتا ہوں. بہت شکریہ. اچھا اگلا سوال تھا، میری بہن نے سوال کیا تھا کہ ان کے نیک میں دانے نکلے ہوئے ہیں. میری بہن اس کے لیے گزارش ہے کہ ایک تو آپ کا جو جی پی کا جو سسٹم ہے اور ٹریٹمنٹ کے حوالے سے جو نظام ہے یہاں، اس کو آپ ضرور فالو کریں، اپنی جی پی کو ضرور بتلائیں. اور اس حوالے سے جو دیسی چیزیں ہیں اپنے کھانے پینے کا خاص خیال رکھیں، ڈائٹ کا خیال رکھیں، اور پانی کثرت سے پئیں. میں نے دیکھا ہے کہ لوگ یہاں پانی بالکل نہیں پیتے. بچوں کو بھی ہم نے فزی ڈرنک کا عادی بنا دیا ہوا ہے، بالکل ایڈکٹڈ بچے ہو گئے ہیں، پانی پیتے ہی نہیں ہیں. ان کو جوس چاہیے یا ڈرنک چاہیے.
اور اس میں یقینی طور پہ ہم ماں باپ کی بڑی کوتاہی شامل ہے. ہم یعنی ایزی لائف کے چکر میں بچوں کے ساتھ ہم سیریس نہیں ہوتے کہ بچوں کو ہم سمجھائیں. بچے موبائل مانگ ہم نے موبائل دے کے الگ ہو جاتے ہیں, چلو دفعہ ہو جاؤ میری جان چھوڑو. بھائی یہ بچے ہیں, امانت ہیں اللہ پاک کی دی ہوئی, ان کی جسمانی, ان کی ایمانی, روحانی ہر قسم کی صحت کا خیال رکھنا ماں باپ پر ایسا ہی فرض ہے جیسے نماز فرض ہے آپ پر. تو بہرحال آپ اللہ کریم آپ کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے میری بہن, اللہ آپ کو صحت و سلامتی عطا فرمائے. اسلامی مورگیج کے حوالے سے میری بہن دیکھیں, یہ تو اب اسلامی مورگیج کا اصل میں ایک تو ہوتا ہے الفاظ, عنوان بسا اوقات بہت پیارے ہوتے ہیں, بہت. مشروبات مثال کے طور پہ, اب مشروب کہتے ہیں پینے والی چیز کو. اب اگر خدا نخواستہ کوئی شخص پینے والی چیز کے آڑ میں جو ہے وائن پلا رہا ہو تو ظاہر ہے کہ مسئلہ بتانے والا تو مشروب کہہ کے اجازت دے گا کہ مشروب جائز ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ اسلامک مورگیج کے اندر آج کل جو ان کی تفصیلات ہیں واللہ عالم کیا ہے مجھے نہیں پتہ اس حوالے سے. اگر طریقہ وہ ہے جو اسلام میں ہے کہ مضاربت ہے, مشارکہ ہے, کہ وہ سود نہیں لیتے ہیں, اگر سود نہیں لیتے ہیں مشارکت پر ہے تو وہ جائز ہے. لیکن میں نے یہ سنا ہے کہ جب یہ آپ کی انسٹالمنٹ جو کم اور زیادہ کرتے ہیں تو اس کا بیس جو ہے نا وہ سود ہی ہوتا ہے. جب انٹرسٹ ریٹ بڑھتا ہے تو بڑھا دیتے ہیں, گھٹتا ہے تو گھٹا دیتے ہیں. تو اگر ایسی صورتحال ہے تو پھر اسلامی کہاں سے ہوئی؟ ٹھیک ہے. اور جہاں تک ایک مکان کے لینے کا مسئلہ ہے تو بھائی دیکھیں حرام ہے. جو چیز ناپاک ہے, مثلا پیشاب حرام ہے. اب کوئی کہے کہ ایک قطرہ ملا دیں کوئی حرج نہیں, بھائی وہ حرام ہے, وہ نجس ہے, وہ ناپاک ہے. ناپاک ہے. زہر کوئی کہے کہ میں ایک اسپون کھا لوں, ایک چٹکی کھا لوں, ہاف اسپون کھا لوں, بھائی زہر ہے, زہر. ایک اسپون کھائیں اور ایک بڑے پیالے میں آپ کھا لیں, یا ایک چٹکی آپ کھا لیں, تھوڑا سا ذرہ کھا لیں, زہر ہے. پر اللہ کریم ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے. بھائی کا اگلا سوال تھا کہ قرآن مجید کا پڑھنا, تلاوت کرنا ایک بہت بڑی عبادت ہے. تلاوت کہتے ہیں پڑھنے کو. ایسے لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ قرآن سیکھیں. اس کو نہیں آتا چلیں اب سننے پر گزارا کر. ہاں یہ آخری آپشن ہے, یہ بالکل آخری آپشن ہے کہ خدا نہ خواستہ کسی کو قرآن پڑھنے آتا ہی نہیں ہے, سیکھ بھی نہیں سکتا, سیکھنے کے کا کوئی سورسز نہیں ہے, کوئی اسباب نہیں ہے سیکھنے کے. تو ظاہر صرف آخری آپشن ہے کہ ایٹ لیسٹ قرآن مجید کی تلاوت سنیں. ترجمہ نہیں, تلاوت سنیں عربی میں. ترجمہ تو بعد میں ہے, پہلے اس کی تلاوت کو قرآن کی الفاظ میں جو روحانیت ہے, جو نورانیت ہے, جو چاشنی ہے, جو کشش ہے, جو لذت ہے, جو حلاوت ہے, یقین جانیے کہ آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے. کبھی اس نیت سے قرآن پڑھ کے تو دیکھیں کہ میرے اللہ کا کلام ہے, عظمتوں والے اللہ کا عظمت والا کلام. تنہائی میں کبھی بیٹھیں اور یہ سوچ کے پڑھیں کہ میرے عظمت والے اللہ کا کلام ہے. تلاوت کرنا اللہ سے ہم کلامی کرنا ہے. وہ کیسا بندہ ہو سکتا ہے جس کو اللہ پاک سے گفتگو کرنے کا جی نہ چاہے, اس کا دل نہ چاہے کہ میں اللہ سے بات کروں, اللہ پاک سے گفتگو کروں. تو اللہ پاک سے دعا ہے ناظرین, اللہ کریم آپ تمام بھائیوں کو, بہنوں کو جنہوں نے آج ہمیں جوائن کیا اور ہمارے ساتھ شریک ہوئے, پروگرام میں اپنا وقت دیا, ہمیں محبت سے دیکھا, ہمیں سنا, اللہ پاک آپ کو بہت برکتیں عطا فرمائے. انشاءاللہ پھر ویڈنسڈے کو رحمان کی رحمت میں ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.